تو آج اس پرچی والے ووٹ سے جو ہے وہ نکلا جائے کہ کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے بظاہر ووٹ کے ذریعے سے، یعنی یہ حکومت جو ہے وہ عوامی حکومت ہوتی ہے۔ ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ بجلی کا بل، اور اس میں ایک لمبی تعداد جو ہے وہ ٹیکسز کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا سوئکس کے اوپر ہے، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک اچھا نظام حکومت، اور اس نظام حکومت کے اندر جو ہے ایک فلاحی ریاست جو ہے کیسے تشکیل پا سکتی ہے، آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اچھی نظام حکومت کون سی ہے۔ تو آپ نے ابھی تک جو پچھلے چیپٹر میں یہ بات سیکھ چکے ہیں، پہلے 3 چیپٹر میں، وہ یہ تھی کہ نظام حکومت جو ہے وہ 2 طرح کی بیسیکلی ہوتی ہیں، جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں۔ ایک تو نظام حکومت جو ہے اس وقت دنیا بھر کے اندر جمہوریت ہے، اور دوسرا نظام حکومت جو ہے وہ آمریت ہے، اور تیسرا نظام حکومت جو ہے وہ اب اس طرح سے تو نہیں ہے، بادشاہت جسے کہتے ہیں۔ ہم ان 2 پہ مختصر بات کر کے پھر ہم آگے کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جمہوریت، ڈیموکریسی جسے انگلش میں کہتے ہیں، جسے عوامی حکومت کہتے ہیں۔ عوام کے ووٹ سے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آگے پارلیمنٹ میں یا مقننہ کے اندر جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو عام طور پر اس نظام حکومت کو دنیا کا بہترین نظام حکومت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح معنوں میں اب فعال ہو، کام کر رہی ہو۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک بہترین نظام حکومت ہے، کیونکہ اس میں جو عوامی نمائندے آتے ہیں وہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ جب کوئی بھی قرارداد، جیسے ناؤ ڈیز پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ بحث جاری ہے، اور اس بجٹ میں جو ہے وہ حزب اختلاف اور حکومت بحث کرتی ہے مختلف ٹاپکس پہ، اور کہ ٹیکسز کے حوالے سے کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کھل کر بولا جاتا ہے۔ وہاں پر تنقید بھی ہوتی ہے، تعمیری تنقید بھی ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ بول سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو بھی بات کی جاتی ہے وہ جمہوریت کہلاتی ہے۔ آپ اس کو بول سکتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو جمہوریت اس وقت دنیا کا بہترین نظام حکومت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی کچھ اقسام آج کل دنیا میں آ چکی ہوئی ہیں کہ کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے بظاہر ووٹ کے ذریعے سے، یعنی یہ حکومت جو ہے وہ عوامی حکومت ہوتی ہے۔ عوامی حکومت یعنی عوام کی رائے اس میں شامل ہوتی ہے، کسی بھی کام میں عوام کی رائے۔ اب عوام رائے ایسے تھوڑے دے گی کہ جیسے ہم یہاں پہ گلیوں، سڑکوں، بازاروں میں، گھروں میں ہیں، ہم رائے عامہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آج کے جدید دور کے اندر ہم سوشل میڈیا پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مختلف گورنمنٹ جو ہے وہ سروے کرواتی ہے، پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر ہم یوں کرنے لگے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ مثلا 2 دن پہلے ہی وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کویسچن دیا اساتذہ کے لیے کہ رائے دیجئے کہ ہفتے میں اگر ہم جو ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے آف کر دیں، سنڈے پہلے ہی آف ہوتا ہے، تو اگر ہم ہفتے کو بھی آف کر دیں تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا، چونکہ لوڈیڈ ہیں ٹیچرز بھی اور بچے بھی، اور موسمی اثرات بھی ہیں، تو کیوں نہ جو ہے وہ ہم ہفتے کو بچوں کو اسٹڈی کے حوالے سے، ٹیچرز کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں تاکہ وہ ریفریشنگ کورسز کریں۔ ہاؤ وی کین ٹیچ ود دا نیو میتھڈز، ریفریشنگ کورسز کریں کہ بچوں کو اور اچھے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی کی ایک مثال ہے کہ رائے لی انہوں نے، مختلف اساتذہ نے بہترین رائے جو ہے وہ دی ہیں اس پہ، تو میں نے بھی اپنی رائے دی تھی۔
تو اس طرح سے جو ہے وہ کل ان کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا، امپلیمنٹ ہو گیا کہ وزیر تعلیم پنجاب نے یہ گورنمنٹ سکولز کے اندر، پبلک سکولز جو ہیں اس میں یہ الاؤ کر دیا. پرائیویٹ سکولز میں آلریڈی کئی سکولز میں سیٹرڈے آف ہوتا ہے اور ریفریشنگ ورک شاپس ہوتی رہتی ہیں آئے روز جو ہے وہ ٹیچرز کو. اور ضرورت اس سمر کی ہے کہ جہاں پر نہیں ہو رہی لازمی ہونی چاہیے. تو ڈیموکریسی یہ ہے کہ انہوں نے ایک کویشچن رکھا عوام کے لیے. اب جدید دور کی عوام یہی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ وہاں پہ ہم جا تو نہیں سکتے آفیسز میں، فون کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا، یا تو واٹس ایپ نمبر ہے آپ کریٹ کریں، ہر ڈپارٹمنٹ کو ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر اپنی رائے دے سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو عمل کیا اس پر اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا. کل سے اخباروں کے اندر یا نیوز کے اندر یہ بات عام ہے کہ جی ہفتہ اور اتوار جو ہے پنجاب کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے اسکولز، اور ٹیچرز اس دن ہفتے والے دن بیٹھ کر ریلیکس اور وہ کریں گے ورک شاپس، ٹریننگ کریں گے ان کی، تاکہ وہ پورا اگلا ہفتہ پلاننگ کے ساتھ اچھے طریقے سے بچوں کو افیکٹو طور پر پڑھا سکیں، تاکہ بچے بور ہو کر نہ جائیں گھر میں، اچھا پڑھ کر جو ہے وہ خوش جو ہے وہ جائیں. تو اس ٹریننگ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ آئندہ اقدامات بھی جو ہے وہ ہوں گے. لیکن جی یہ ہوگی ڈیموکریسی کے جس میں آپ بھی رائے دے سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، عوام اپنی رائے رکھتے ہیں. اور دوسری ہے آمریت. اب یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس کو کوئی بھی آج کے مہذب معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ حرف آخر بن جائے اور اسی کے حکم پر جو ہے وہ تمام عوام جو ہے غلام بن کر رہ جائے، اور اسی کے حکم پر جو ہے پورا نظام حکومت، ریاست کا نظام چل رہا ہو. یہ کسی زمانے میں تھا، لیکن آج عوام کی جو رائے ہے اور اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. آج کسی کے اوپر ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر اس کو آپ قید میں نہیں رکھ سکتے. آپ یعنی یہ ایک بادشاہت یا مارشل اور زبردستی کی حکومت قابض ہو جانا اور پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنی ہی، اور نہ سننا ہی نہ کہ اس حکم کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ ہے آمریت. اور یقیناً آپ کو دونوں جو ہے وہ نظام حکومت میں سے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ دونوں میں سے کون سا اچھا لگا کہ آپ کی اپنی رائے سنی جائے یا بالکل نہ سنی جائے. جی رابعہ، دونوں میں سے کون سا جو ہے نظام حکومت اچھا ہوگا؟ شاباش. اپنی اپنی رائے، ویری گڈ جی. یعنی ہمیں جمہوریت جو ہے وہ اچھی لگے گی کہ ہماری بھی بات سنی جائے، تو عوام ایک رائے رکھتی ہے، اس کو سنا جائے. شاباش، بیٹھ جائیں. تو آمریت کو ڈس لائک کیا جاتا ہے. تو بہترین یہاں تک یہ تو ثابت ہو گیا کہ اچھا نظام حکومت یہ ہے کہ جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو اور بات جو ہے وہ سنی جائے. اچھا، اب یہ ہم نے اس کو جی ڈیسائیڈ کر لیا جی اچھا نظام حکومت کون سا ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی. اچھا، لیکچر کے دوسرے حصے میں اب ہم بات کریں گے. یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نظام حکومت تو ہونا چاہیے جمہوریت، تو آپ نے بڑا اچھا چوز کیا ڈیموکریسی. تو اگلا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ فلاحی ریاست. تو فلاحی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ ایسی ریاست جس میں عوام کے لیے بنیادی حقوق ان کو مل رہے ہوں، جس میں ان کو ترس کھا کر جو ہے وہ چیزیں نہ دی جا رہی ہوں، کسی کارڈ کے پیچھے یا کسی معاونت کے پیسوں کے ذریعے سے نہ ہو، بلکہ وہ ان کے لیے بنیادی حقوق جو ہے وہ فری ہونے چاہیے، جس میں زندہ رہنا، اس کی خوراک، اس کا عوام کا جو ہے وہ تعلیم کی سہولتیں، عوام کو صحت کی سہولتیں، اور پھر پڑھنے لکھنے کے بعد ان کو ملیں اچھی سی نوکریاں اور اچھا سا گھر. تو یہ تبھی ممکن ہے، یعنی ایک فلاحی ریاست کے اندر، کہ وہاں پر عوام جو ہے ٹیکس بھی پے کرے، لیکن ٹیکس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہوں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انہیں ٹیکسوں کے اوپر جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہوں. تو یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہے، اور عوام کے اوپر ان کی بساط سے زیادہ جو ہے جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے. آپ ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ بجلی کا بل، اور اس میں ایک لمبی تعداد جو ہے وہ ٹیکسز کی ہے. تو فلاحی ریاست ہمیشہ اپنے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے طریقے ڈھونڈتی ہے کہ ان کو کیسے، عام بندے کو کیسے ریلیف کیا جائے. یعنی یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم پے کر رہا ہے
اور جیسے ہی 201 یونٹ جاتا ہے تو وہ بل اس کا ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ نارملی بل اگر 2500 آتا ہے تو 8000 تک بل جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اگلے 6 ماہ تک وہ متوسط اب 200 یونٹ جو ہے وہ 2 پنکھے بھی اگر گھر میں چل رہے ہیں اور 3 بلب بھی چل رہے ہیں تو پورے ہو جاتے ہیں. پانی کی موٹر بھی ہے، فریج بھی ہے، اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو فلاحی ریاست نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں اپنے عوام سے، جب ووٹ ڈیموکریسی خاص طور پر جب جمہوریت ہوتی ہے تو جب وہ وعدے کیے ہوتے ہیں نا، تو عوام سے اگر وہ وعدے پورے نہیں کرتی نا حکومت، تو عوام بھی اپنی رائے پھر رکھتی ہے. تو جب ووٹ دیں گے تو وہ یہ سوچ کر دیں گے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر یہ نہیں سوچا جاتا. جب ووٹ دے رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم ایک لائن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھا چلو جی پھر کیا ہوا، دے ہی دیتے ہیں. تو لیکن اس کے بعد آگے بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ وہ ووٹ کی رائے جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، وہ ایک امانت ہے عوام کی، اور اس پر عمل بھی کروایا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جو ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ اس صحیح اور کرپشن سے پاک اور تھم مشین کے ساتھ جو ہے ووٹنگ کروا سکیں. اور یہ ایک بیڈ چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں جس طرح سے باقی چیزیں لیٹسٹ ہو گئی ہوئی ہیں، موبائل فون اپلیکیشنز اور چیزیں ہیں، تو آج اس پرچی والے ووٹ سے جو ہے وہ نکلا جائے اور اصل میں جمہوریت ڈیموکریسی جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ ووٹنگ مشین کے ذریعے سے، وہاں پہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ بار کونسل کے الیکشن ہوئے ہائی کورٹ میں، تو جیسے ہی 5 بجے رزلٹ فوراً ہی آ گیا، چونکہ سب کمپیوٹرائز ہو رہا تھا، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک اچھے نظام کے ساتھ ساتھ فلاحی ریاست کے اندر عوام کے لیے ایک اچھی چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھے فلاحی نظام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس میں ایک ایک پہ ہم بات کریں گے. تو لیکچر کا ٹائم جو ہے ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.